پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا. حضرت مسقال چاندی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے. مشکزہ حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا. تو خلافت علی بن ابی طالب کا یہ 5.5 سالہ جو دور ہے یہ بہت ہی اہم ہے. میں تاریخ پر آتا ہوں، اس سے پہلے کون ہے یہ شیر خدا، کون ہے یہ علی مرتضیٰ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش پانے والے، دعوت اسلام میں جہاں جہاں حضور جاتے تھے ساتھ جاتے تھے. جب کبھی حضور لوگوں کو تبلیغ فرماتے، آپ حضرت علی حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. عمر اگرچہ چھوٹی تھی لیکن ساتھ رہے. اور جب ہجرت فرمائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور کی ہجرت کے چند ہی دن بعد حضرت علی بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اب ہجرت کے بعد 2 ہجری تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال بعد مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ فرمایا. حضرت علی حیادار تھے، شرمیلے تھے. آپ کہتے ہیں کہ پیغام نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آپ کو بھیجنا تھا، لیکن حیا مانے تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے رہے، لیکن آپ اس شرم اور حیا کی وجہ سے کبھی پیغام لے کر جا نہ سکے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو طلب فرمایا اور پھر اپنی بیٹی کے نکاح کا معاملہ سامنے رکھا. حضرت علی خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ پھر ان کے لیے مہر کے انتظام کا حکم دیا. حضرت علی خود گئے. وہ ایک باغیچے میں مزدوری کرتے تھے، کما کر کے جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان کے پاس جو لوہے کی زیرہ تھی وہ بیچ کر یا گروی رکھ کر مال جمع کیا. 400 مسقال چاندی یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر مقرر فرمایا گیا. اور جو جہیز کے متعلق بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے جہیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی کے برتن دیے تھے، مشکزہ دیا تھا، چارپائی اور ایک گدا، ایک تکیہ اور کچھ چیزیں استعمال کی دی تھیں. اس کو لے کر کے جو جہیز کا معاملہ چلایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا جہیز یہ تھا. اس کی حقیقت بھی میں بتاؤں، حضرت فاطمہ کا جو جہیز تھا وہ پورا حضرت علی کے پیسوں سے خریدا ہوا تھا. لوگوں کو حضرت فاطمہ کا جہیز یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ جہیز دیا تھا، اور یہاں پر اسی جہیز کی بنیاد پر لاکھوں لوگ اس طرح کے کروڑوں کا مطالبہ کر لیتے ہیں. مولا کائنات علی ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وہ جواں مرد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی رقم کو یہ جہیز کے پیسوں کے لیے خرچہ کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جو سامان ہے وہ ان کے پیسوں سے خریدا ہوا. آج بھی اگر جہیز کی سنت یاد ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ عورت کے باپ سے نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے حاصل کرو. بہت سارے آج کے دور میں بھی بھکاری پیدا ہوئے ہیں. میں تو ان سے ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جن کی طلب ہی یہ ہے کہ شادی اسی لیے کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی میرے پاس کنٹینیو بنگال سے، بہار سے کچھ لوگ مطالبہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں شادیاں ہیں اور جہیز بہت سامنے والے مانگ رہے ہیں، بائک دینا ہے، کسی کو فلاں دینا ہے، کیا تعاون ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ بائک خرید کر دینے کے لیے علامان فاؤنڈیشن تیار کیا گیا ہے جہیز کے لیے. ہم نے ان کو یہ کہا پہلی بات تو یہ ہے بائک دینا نہیں دینا یہ بعد میں، بیٹی ہی مت دو پہلے ایسے بھکاری کو جو تمہارے گھر سے کھانا چاہتا ہو. تمہاری بیٹی کو کیا کھلائے گا؟ مجھ سے اگر مشورہ لینا چاہتے ہو تو میں اس داماد کو یہی کہوں گا ایک کھٹوری لے لو، کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاؤ، روزانہ ایک ایک سکہ گرتا رہے گا اور جہیز سے زیادہ مال اس میں جمع ہو جائے گا. اللہ نے مردوں کو تمہیں طاقت دی ہے، حاکم بنایا ہے کمانے کے لیے، لہذا عورت کے گھر سے لینا یہ ایک طرح کی نحوست ہے. مرد کے لیے ایک نحوست ہے اور اس کی لت پڑ جاتی ہے اور انسان یہاں نکما ہو جاتا ہے. ہم نے بہتوں کو دیکھا ہے سسرال پر پلنے والے ایسے بہت سارے ہیں. ایک مرتبہ عورت کیا گھر سے لے آئی، ہر بار یہ داماد
یہی خواہش کرنے لگ جائے گا، جا اپنے باپ سے 10,000 مانگ کے لا، 50,000 مانگ کے لیا۔ ان لوگوں کو اس طرح کا نکما پن آتا ہی ہے۔ میرے عزیزو، اس معاملے کو اور بلکہ اس بری رسم کو بدلنے کی ضرورت ہے۔